جی السلام علیکم پبلک اینڈ ویلکم کرتے ہیں آپ کا ایک نئے ایپیسوڈ میں. اینڈ دا فرسٹ نیوز از اباؤٹ ایکٹریس علیزہ شاہ. آج سے ٹھیک 2 سال پہلے علیزہ شاہ کی ایک ڈرامہ شوٹنگ کے دوران ایکٹریس منصا ملک کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور خوب ہاتھا پائی ہوئی تھی اور منصا ملک نے علیزہ شاہ پر FIR بھی کروا دی تھی. تو اب سین کچھ ایسے ہے کہ علیزہ شاہ نے کہا کہ میرا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا, غلطی تو منصا کی تھی. تو اب اس بات کی کلیریفیکیشن دیتے ہوئے علیزہ شاہ نے اپنے انسٹاگرام پر یہ ویڈیو شیئر کی. Also, I want to mention this girl who said that I slapped her on set. I threw a cigarette or something. پہلی بات, I never take my cigarettes out when we're shooting. میک اپ روم سے کبھی بھی میرا سگریٹ باہر نہیں گیا. ہم لوگ سین شوٹ کر رہے ہیں اینڈ مجھے بھاگ کے اسے حق کرنا تھا. فرسٹ اس نے مجھے دھکا دیا, میں نہیں گری. دین شی slapped me so hard that I was like, what is going on? اور کہتی ہے کہ اس نے مجھ پہ سگریٹ پھینکا ہے, اس نے مجھ پہ سگریٹ پھینکا. میں نے کہا اوکے, میں نے تم پہ سگریٹ پھینکا ہے. دا سین واز ریکارڈنگ. میں نے کہا اوکے ریکارڈنگ چلائیں. ریکارڈنگ چلی, اس میں ایسا کچھ نہیں آیا. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو ہر روم جہاں یہ بیٹھی ہوئی تھی اور سمی واز دیر. کیونکہ آپ ایک تو کسی پہ الزام لگا رہے ہو, پھر کہہ رہے ہو کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے. مجھے پروڈکشن ہاؤس نے یہ کہا کہ پلیز ہمارا ڈرامہ خراب ہو جائے گا, آپ اس پہ کوئی FIR مت کٹوائیے گا. صبح کے 5 بجے نیوز آ جاتی ہے کہ میں نے ایک لڑکی کے سٹ پہ کپڑے پھاڑ دیے ہیں, اس کو چپیڑے ماری ہیں, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. I just threw my sandal at her. Girl, I wouldn't even touch you. How disgusting you are. کہ تم صرف اور صرف کچھ فوٹیج لینے کے لیے ایک انسان کو بدنام کر رہی ہو, پھر اوپر سے کال کروا کے یہ کہہ رہی ہو کہ جب میں کراچی جاؤں تو وہ بھی پولیس والے سے کہ یہ مجھے ہرٹ نہ کرے. Why would I hurt you? You slapped me. And then you're acting like the victim. نیکسٹ نیوز از اباؤٹ فاروق کھوکر. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہزاد بھٹی نے رجب بٹ کے گھر پر فائرنگ کروائی تھی, لیکن اب تو دونوں کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں. مگر اس سارے کیس میں فاروق کھوکر کو گھسیٹا جا رہا تھا کہ آپ بھی اس کیس میں شامل ہیں, لیکن فاروق کھوکر نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ نہ تو میرے گروپ کا کوئی لڑکا اس کیس میں شامل تھا اور نہ میں نے یہ کام کسی کے ہاتھ کروایا اور نہ میرا کوئی فرنٹ مین ہے. میں اپنا فرنٹ مین خود ہی ہوں. میں اپنا فرنٹ مین خود ہوں. میں اپنا جواب دہ خود ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان دی, عقل دی, سوچ دی ہے, میں خود ہوں. اگر میں کسی بھی شراب, زنا, جوا, ڈکیت, کسی کی گھر فائرنگ کرانے میں یا کسی بھی جگہ شامل ہوں تو میرا نمبر یہ آن ہے. میں نے پرانا نمبر بھی آن کر دیا. تو مجھے ایک سپاہی فون کرے گا, میرے متعلقہ تھانہ فون کرے گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا. آپ نے وہ جو پولیس بندے پکڑ لیتی ہے جو نے کام کیا, وہ پولیس سے تیز تو نہیں ہے, وہ آپ انہیں بلائیں, ان کے آگے قرآن رکھیں, میرے آگے رکھیں, ان کو خانہ کعبہ لے جاتے ہیں, لے جائیں کہ میرا اس میں کیا رول ہے. میرا یہ رول ہے کہ میں سویا ہوں اور یہ کام ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ لائکس کے لیے ہو رہا ہے, لائف پہ بیٹھ کے پیسے کمانے کے لیے ہو رہا ہے. جو بھی آتا جی میں فرق ہوگا گا فرنٹ مین ہو جائے. آج کے بعد سن لوں, میں اپنا فرنٹ مین خود ہوں. میں نے کبھی اپنا نام کمایا ہے, میں اپنی عزت کمائی ہے. میں لوگوں کے گھر فائرنگ نہیں کریں. میں اگر میری جو ایشوز بنے اس کی ذات تک بنے اور ایک حد تک بنے. میں نے کسی کی, اگر اللہ نہ کرے وہاں کسی ماں بہن کو کچھ ہو جاتا, میری بھی ماں بہن ہے تو میری کیا عزت رہتی. میں اپنا فرنٹ مین خود ہوں. نیکسٹ نیوز از اباؤٹ لیٹ ایکٹریس حمیرہ اصغر. ان کے کیس کے ریلیٹڈ جس DIG صاحب نے تحقیق کی تھی, انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں اس کیس کے تمام حقائق کو سامنے رکھا اور DIG صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ کوئی قتل کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ نیچرل ڈیتھ تھی. ہم نے اس کو 4 اینگل سے دیکھنے کی کوشش کی. اس میں ایک تو یہی تھا کہ جیسے ہوموسائیڈ ہوتا ہے کہ کسی کو مرڈر کر دیتا ہے. مرڈر اف اٹس اے کیس آف مرڈر, پری میڈیٹیٹڈ مرڈر تو نہیں ہے کہ کسی نے ان کو اس جگہ کے اوپر قتل کر دیا ہو یا پھر کہیں اور جگہ قتل کر کے ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو یہاں پر ڈی کیمپ کر دیا, یہاں پر پھینک کے اور ایک سٹیج کر کے یہاں پر چلے گئے. دوسرا یہ تھا کہ کوڈ بی اے کیس آف سوسائڈ, یا پھر ایسا تو نہیں ہے کہ اٹ از اے کیس آف ایکسیڈنٹل ڈیتھ. اور فورتھلی جو ہے اور
लास्टली मैं समझता हूँ इट्स अ केस ऑफ नेचुरल डेथ। ये चारों जो चीज़ें थी, हम चारों एंगल्स को हमने जहन में रखा और इसके साथ हमने ओपन माइंडेडली जो है इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। अभी तक हमने जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फोरेंसिक्स या केमिकल एग्जामिनेशन किया है, उसमें अभी तक हमें फाउल प्ले की कोई ऐसी जो है वो कोई एविडेंस एज सच नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ अभी तक हम रूल आउट तो नहीं कर सकते, मगर स्टिल इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब उसमें चूँकि अनफॉर्चुनेटली जो डिस्कवरी ऑफ बॉडी वाज मेड ऑलमोस्ट 8 और 9 मंथ्स आफ्टर, तो उसमें जो क्राइम सीन था उसके अंदर जो चीज़ें एविडेंसेस हम इकट्ठी कर सकते थे उसमें काफ़ी हद तक जो है वो हमें कामयाबी नहीं हुई, चूँकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन का शिकार हो चुकी थी। और मगर जो बड़ी बड़ी चीज़ें आप सामने मैं बता सकता हूँ कि हमें ऐसा कोई ब्लड स्पॉट्स है सच वहाँ से नहीं मिले। ब्लड स्टेन्स होते हैं जिससे कुछ शो ऐसे होता है कि कोई वहाँ पर किसी कमरे में कोई स्ट्रगल की हो किसी ने, कई दफ़ा ऐसे होता है। इसी तरह से उनकी जो बॉडी की तमाम बोन्स थी वो इंटैक्ट थी, तो उसमें भी ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनको किसी ऐसे कोई शॉक दिया हो जिससे वो उनकी कोई बोन ब्रेक्स हो गई हो जिससे उनकी मौत वाक़या हो गई हो। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उसमें ऐसी कोई हमें कोई ऐसी नहीं मिली कोई somebody is trying to intimidate her or somebody is trying to blackmail her, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक यू।